دیکھیں ایف بی آر جو ہے جو اس مرتبہ ٹارگٹ جو ہے جو ایف بی آر کی طرف سے رکھا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ٹارگٹ نہیں رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو وہ امپورٹنس ہوتی ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ طے کرنے چاہیے، وہ ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس سے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑھیں، اور جب وہ اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی تو آٹومیٹکلی جو بھی ٹیکس کا ٹارگٹ ہوگا وہ پھر اچیو ہو جائے گا۔ اگر صرف ایک ٹیکس ٹارگٹ رکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ صحیح پالیسیز نہیں بنائی جا سکتی، یا اس کے ساتھ جو ٹیکس کلیکشن کی پالیسی یا ہاؤ ٹو پے ٹیکس یا ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں کیا جا سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ٹارگٹ اچیویبل نہیں ہوگا۔ میں یہ ہمیشہ سے یہ ایف پی سی سی آئی کا مطالبہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے، مطلب ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کو پرموٹ کرنا چاہیے یہاں پر پاکستان کے اندر، تاکہ ہماری فورن انویسٹمنٹ آ سکے۔ جب یہ نوٹسز آتے ہیں، جب آڈٹس آتے ہیں، تو بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، اور جتنے کم از کم نوٹس یا آڈٹس اور دوسری جو تمام جو انفورسمنٹ کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ایز اپ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے توجہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے اوپر دینی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن ہے۔ جب تک آپ انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزیشن کی جو پالیسی ہے اور لانگ ٹرم پالیسی ہے، جب تک وہ نہیں کریں گے، میرے خیال میں آپ کی اکنامی بہتر نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کو ایک لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انڈسٹری جو ہے وہ 2 سال 3 سال یا 5 سال کے لیے نہیں لگائی جاتی۔ جو بھی انڈسٹری ہوتی ہے وہ 50 سال اور 100 سال کو دیکھتے ہوئے لگائی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی، لانگ ٹرم انڈسٹریل پالیسی چاہیے، لانگ ٹرم اکنامی پالیسی چاہیے۔ اگر جو انویسٹر ہوگا، جو بزنس مین ہوگا، اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ پالیسی چلتی رہے گی، تو وہ اس کے مطابق اپنا بزنس جو ہے وہ ڈیزائن کرے گا اور آگے کا اپنا روڈ میپ بنائے گا۔ دیکھیں، ایف بی آر نے جو ٹیکسیشن کا نظام دیا ہے، یہ جو نوٹس بھیجنے کا، یہ سب سے غلط ہے۔ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں انہی کو نوٹس دیے جا رہے ہیں، انہی کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہم نے بار بار درخواست بھی کی، چیف کمشنر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے، ہم نے ان کو بھی جو ہے باور کرایا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے تنگ نہیں کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی نہیں کی جائے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ایسوسیشن موجود ہے، ان کے جو ہے نالج میں لایا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے مسئلہ حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتی ہے ہماری آر ٹی او 1، اور جو سب سے زیادہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ آر ٹی او 1 کا علاقہ صدر ہے۔ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں آپ انہی کو دباتے ہیں، انہی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو پھر جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، وہ بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے۔ تو آپ یہ چاہتے ہی ہے کہ جو ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا وہ ٹیکس نیٹ میں نہ آئے، تو یہ زیادہ زیادتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے اگر جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو جو ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی نہ کرے، اور جو ہے ان کو اگر ٹیکسیشن میں کمی ہے تو ایسوسیشن سے بات کرے، ایسوسیشن مسائل بھی حل کرے گی اور زیادہ سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے گی۔ دیکھیے، ہم نے شکایت بھی کرتے ہیں، لیٹر بھی دیتے ہیں، لیکن جو اوپر کے لوگ ہیں، جیسا اگر اسلام آباد ہے، تو اس پہ کارروائی بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے جو لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہو رہی ہے، یہ روکی جائے۔ ہم نے جو ہے متعلقہ اداروں کو سے بھی بات کی ہے، متعلقہ ایف بی آر کے چیئرمین کو بھی لیٹر دیا ہے ہم نے کہ یہ چیزیں روکی جائیں، جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے خلاف جو ہے کارروائی نہ کریں، ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ہے مسائل حل کریں، ہم انشاءاللہ گورنمنٹ کو اس سے زیادہ ٹیکس جو ہے جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، میں کراچی الیکٹرانک ایسوسیشن کی جب بات کرتا ہوں، وہاں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والی ہماری مارکیٹ ہے، اور دیتی ہے ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے ٹیکس پیئر ہیں اور گورنمنٹ کو ریونیو دیتے ہیں اور دینا چاہتے ہیں۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے اس کو مسئلے کو حل کرنا، ہم ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹیکس جنریٹ کر کے دیں گے اور مسائل حل کریں گے۔ آپ کو مسئلہ یہ ٹیکس نیٹ کا ہے نا، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، زور زبردستی سے کوئی بھی چیز نہیں لی جا سکتی۔ اگر آپ زور زبردستی کریں گے، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ تو درخواست گورنمنٹ سے یہی ہے کہ جو ہے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے مسائل حل کر کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نیگوسیشن کر کے جو ہے آپ بیٹھیں، تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس جنریٹ ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر ایک ایسا ایلیمنٹ بنتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کاروبار بندش پہ جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ صرف یہ پریشانی نہیں ہے کہ ایف بی آر اگر آپ سے کہیں غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے،
غلطی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کے بھی آپ کو گنہگار کر سمجھ کے پنشمنٹ دیں گے. جیسے آپ 37A دیکھ لیں. 37A یہ کوئی بزنس مین کا قانون ہے, یہ کوئی بزنس مین کے لیے ایسا قانون بناتے ہیں؟ یہ تو آپ بزنس بند کرنے کے لیے قانون بناتے چلے جا رہے ہیں. تو میں آپ کے چینل سنو کے توسط سے FBR سے التماس کرتا ہوں کہ وہ قانون سازی کریں جس سے کاروبار پھلے پھولے, نہ کہ جس سے کاروبار بندش کے چلے جائے. صرف کاروبار بند ہونا نہیں ہے, کاروبار کی بندش کا مطلب ہے ان امپلائمنٹ, کاروبار کی بندش کا مطلب ہے انرجی سیکٹر کا دیوالی ہو جانا, کاروبار کا بندش مطلب کہ آپ نے کرائے اور جو آپ نے جتنا آپ ایکسپینس کر رہے ہیں وہ سارے ایکسپینس بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان سے برین پلس کیپٹل دونوں فلائی کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پرندے اور دولت اس جگہ اسٹے کرتی ہے جہاں پہ اس کو امن ملتا ہے. آپ اگر دیکھیں جی, دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بم پھوڑ دیا دہشت گردی, یہ بھی دہشت گردی ہے. یہ کون سے لیجسلیٹر ہیں کہ جن کو لیجسلیشن کرنے آتی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے پورا پاکستان ایک مطلب در در کی ٹھوکریں کھانے پہ تیار ہو گیا. یہ نہ کہ FBR والے ٹیکس پیئرز کو بڑھا دیں, اس کو اتنا براڈ اسپیکٹرم پہ لے جائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس جوک در جوک لوگ خود آ جائیں. جو FBR میں پھنس گیا اسی کو FBR والے ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اسپیشلی جو ابھی FBR کی پالیسیز آ رہی ہیں کہ جناب آپ نے ریئل ٹائم انوائس کاٹنی ہے. پہلے آپ انٹرنیٹ سسٹم تو ٹھیک کر کے دیں کہ لوگ آپ کو انٹرنیٹ آپ کو ریئل ٹائم انوائس کاٹ کے دے, ریئل ٹائم بلٹی کاٹ کے دے, ریئل ٹائم آپ سے ریئل ٹائم پہ سارے کام ہو سکے. تو اس کے لیے آپ کو نیٹورک مینز انٹرنیٹ سسٹم, ٹیلی فون سسٹم آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ کو وہ سسٹم ہی نہیں ہے. ریئل ٹائم انوائس کوئی کیسے کاٹے, ریئل ٹائم بلٹی کوئی آپ کو کیسے دے. ایک آپ کو 37A کو دیکھ لیں. 37A کے تحت جو پالیسیاں بنی ہیں یہ تو بزنس کش پالیسیاں ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں, آپ کا چینل اس کو ہائی لائٹ کرے. اور میرا خیال میں یہ ایک پروگرام سے بات نہیں بنے گی, وقتاً فوقتاً گائے بگائے آپ لے کر آئیں. ابھی جیسے FBR کے ریٹرن جمع ہونے کے دن ہیں, آپ نے ریٹرن جمع کرنی ہے نیٹ کے ذریعے. نیٹ تو آپ کا کام ہی نہیں کرتا, ٹھیک ہے جی. پھر یہ کل کو بولیں گے کہ جناب آپ نے ٹائم پہ ریٹرنز جمع نہیں کی, تو ریٹرن ٹائم پہ کیسے جمع ہوں گی؟ آپ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز نیش پہ تو لے کر آئیں. اس ان کے پروگرام ہونے چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ نیٹ سسٹم ٹھیک ہو, ٹیلی فون سسٹم ٹھیک ہو, اور تب آپ ریئل ٹائم انوائس کر سکیں. بھائی کہنے کو تو بہت کچھ ہے, دل پھٹا ہوا ہے, لیکن چیمبر کے لوگ بھی پریشان حال ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. جو آپ نے ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ چھاپوں کی بات کر رہے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی ختم کر دی تھی کہ یہ کون سے لیجسلیٹر ہیں, یہ کیسی لیجسلیشن ہے کہ جس سے ٹیکس فریم بڑھنے کے بجائے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. جناب اس سے آپ کی معیشت ڈوبے گی, اچھی نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. آپ اس کا کچھ بھی بات کر لیں, اس سے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سب بڑے گریجولی, بہت ہی گریجولی یہ تباہی کی طرف سب کچھ جا رہا ہے. انتہائی زیادتی کی بات ہے. کوئی جواز نہیں بنتا کہ اب ملک کی حالات دیکھیں, آپ کاروبار دیکھیں, آپ بازاروں کی حالت دیکھیں. جا کے پورا دن بیٹھے ہیں, کوئی کاروبار کوئی بندہ نہیں, سارا ملک سیلاب کی ذات میں ہے, اور کئی ماہ سے ایسا ہی ہے. تو کوئی تک نہیں بنتی چھپوں کی. اور ہم حیران ہیں, ساری کاروباری برادری حیران ہے کہ اتنا بڑا ہدف مقرر کر کے, تاریخ کا سب سے بڑا ہدف, تو یہ اچیو کیسے کریں گے؟ ملکی حالات کیسے ہیں, کاروبار کیسے, کدھر جا رہے ہیں؟ وہ اور سمت ہے, یہ اور سمت میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں. بالکل یہ کبھی دونوں سمتیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. یہ نہ ان کا ٹارگٹ اچیو ہوگا یہ, اور نہ یہ اس طرح سے کر کے ہراسمنٹ کر کے لوگوں کی میں یہ کوئی پاپولر فیصلہ ہے. بہت برا فیصلہ ہے اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے, ہم کاروباری لوگ جو ہے ٹیکس دینا چاہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی ملک ہے وہ ٹیکس کے بغیر جو ہے وہ نہیں چل سکتا. تو میں حکومت سے میری گزارش ہے کہ فیصل آباد چیمبر کے فورم سے ایک تو تھوڑا ہمیں جو ٹائم جو ہے 30 ستمبر سے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی جائے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹیکس ادا کر سکیں.
اور اس میں جو ہے کوئی ہراسمنٹ کے ساتھ جو ہے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پاکستانی ہماری قوم ہے، ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہ پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ ٹیکس دے گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جی، ہمارے جو FBR کے ادارے ہیں انہوں نے ٹیکس وصول کرنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم عوام ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور یہ حکومت ٹیکس لینا چاہتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو سیلاب کی صورتحال بنی ہے اور باقی جو ہمارے ایک آسمانی آفت آئی ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں لوگ جو ہے وہ پریشان بھی ہیں، لیکن ہے کہ ہمیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹیکس دیں گے، وقت پر ٹیکس دیں گے، لیکن FBR کی طرف سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہراسمنٹ کے سلسلے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں سے، عوام سے جو ہے یہ بالکل ایک تحمل سے جو ہے ٹیکس جو ہے وصول کرنا چاہیے ان کو۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو 8 بازاروں کے حوالے سے جو ایک ابھی پیچھے جو اپنی انہوں نے ایک پلان بنایا کمشنر صاحب نے، ہماری حکومت پنجاب نے، وہ ایک بڑا اچھا پلان ہے فیصل آباد کی خوبصورتی کے لیے اور بیوٹیفیکیشن کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وقت سے پہلے کی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے 8 بازاروں کے ہمارے جو تاجر ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ بازار بند ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو حکومت سے بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیصل آباد کو اس کا اصل اس کا جو نقشہ ہے، جو گھنٹہ گھر ہمارے کلاک ٹاور ہمارے 8 بازار ہیں، تو اس کی اگر بحالی کرنی ہے، اس سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے پارکنگ پلازے، ان کے لیے ایک بہترین جو ہے لوگوں کے لیے اندر آنے جانے کا بندوبست کریں، اس کے بعد یہ بازار بند کرنے چاہیے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے جو 8 بازاروں کے کاروباری لوگ ہیں بڑے پریشان ہیں، ان کے کاروبار جو ہیں بڑے متاثر ہوئے ہیں، تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ جو ان علاقوں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بھی ہے ٹیکس جو ہے وصولی میں جو ہے ان کو اس کی تاریخ میں جو اضافہ کرنا چاہیے۔